سامعین کرام، نشریات میں ہمارے ساتھی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی۔ یہ وہ پروگرام ہے جس نے نہ صرف ہمارے سامعین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی، بلکہ نشریاتی تاریخ کو بھی ایک خوبصورت ربط اور احساس کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم نے ماضی میں ان ہنرمند ساتھیوں کی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کے سنہری سفر اور ان کے بیش قیمت کارناموں کو آپ تک پہنچایا، اور آپ نے ہر بار اپنے بھرپور پیار اور توجہ سے اس پروگرام کو کامیابیوں کی نئی منزلوں تک پہنچایا۔ آج ہمیں یہ خوشی اور اعزاز حاصل ہے کہ ایک وقفے کے بعد ہم اسی محبت بھرے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف اپنے ساتھی براڈ کاسٹرز کی پروفیشنل زندگی کی جھلکیاں پیش کریں گے، بلکہ ان کے احساسات، تجربات، جذبات اور وہ لمحات بھی آپ کے سامنے لائیں گے جو ان کے سفر نشریات کو یادگار بناتے ہیں۔ یہ پروگرام دراصل ہماری اس تہذیبی اور علمی روایت کا تسلسل ہے جس میں آواز صرف آواز نہیں، بلکہ ایک تاریخ، ایک شناخت اور ایک وراثت ہوتی ہے۔ آئیے اسی جذبے، اسی خلوص اور اسی محبت کے ساتھ اس خوبصورت سفر کا ازسر نو آغاز کرتے ہیں اور مل کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان روشن ناموں کو جنہوں نے نشریات کو وقار بخشا، آواز کو پیغام بنایا اور سامعین کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا۔ سامعین، آج ہماری پہلی مہمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی مدھم اور پرسوز آواز سے سامعین کے دل جیت لیے ہیں، بلکہ اپنی فکر انگیز تحریروں کے ذریعے ادب کے افق پر بھی اپنی روشن شناخت قائم کی۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبنم اشائی، ایک ممتاز براڈ کاسٹر اور ایک ایسی کون مشق قلمکار جن کی نظموں میں زندگی کی لطافت، احساس کی گہرائی اور معاشرتی شعور جھلکتا ہے۔ شبنم جی اس وقت بیٹھی ہیں۔ شبنم جی، خیر مقدم آپ کا۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ اور اپنے تمام سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ شبنم جی نے درجنوں یادگار پروگرام کیے ہیں اسی مائکروفون سے، سامعین کے دلوں میں انفرادیت کا نقش چھوڑا ہے۔ حالانکہ آپ سروس سے سبکدوش ہو چکی ہیں، لیکن آپ کی خدمات، آپ کا اسلوب اظہار اور آپ کی شخصیت آج بھی نشریات کی تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ کتنا مس کرتی ہیں مائکروفون کو؟ دیکھیے نظامی صاحب، ایج کے ساتھ لائف کی ڈیمانڈز بدلتی ہیں، پرائیورٹیز بدلتی ہے۔ 60 پہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن محبتیں تو یاد رہتی ہیں نا، اپنے کام سے محبت، کلیگز سے محبت اور پھر مائک سے محبت، جو میں کم از کم نہیں بھول پاتی۔ بچپن میں کوئی 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی تو میرا ایک دفعہ جو ہے ننیحال جانا ہوا۔ وہاں کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بڑا سا ریڈیو طاق پہ رکھا ہوا ہے اور لوگ سن کے جو ہے اس پہ رول نمبرز، میٹرک کے ریزلٹس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ عبدالرشید جو تھے بانڈے صاحب اور مکھن لال بیکس پڑھ رہے ہیں۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے چہروں پہ جو ہی وہ ایک رول نمبر پڑھتے ہیں تو اچھلتا کودتا ایک لڑکا باہر جا رہا ہے۔ اس وقت میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی میں بھی ایسے ریزلٹس پڑھوں گی ریڈیو سے اور ایسے ہی لوگ خوشی منائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ 5ویں جماعت کا جو ہے واقعہ مجھے یہاں یاد آیا، اور اس کے بعد وہ خواب پورا بھی ہوا۔ بالکل۔ اب چونکہ وقت بدل گیا تھا، ریزلٹ پھر ریڈیو پر اناؤنس نہیں ہوتا تھا، تو بہرحال براڈ کاسٹنگ کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میرا تعلق غنی کشمیری کے خانوادے سے ہے۔ یوں تو کشمیر ہر دور میں علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ سنسکرت کا دور تھا تو یہاں ایسے ودوان پیدا ہوئے جن کو آج بھی سنسکرت ساہتیہ میں ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک فارسی شعر و ادب کا تعلق ہے، کشمیر میں وسط ایشیا اور دیگر خطوں سے حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عالموں اور صوفیوں کی ایک جمعیت تھی جنہوں نے یہاں اخلاق و آداب کے پھول کھلائے۔ حضرت امیر کبیر خانقاہ مولا سری نگر میں مقیم تھے۔ ایک بار ایک شخص جو خراساں سے تھا، ان کا نام تھا خواجہ سنگین شاہ، وہ غیر حاضر تھے۔ ان دنوں آداب محفل ہوا کرتے تھے، کوئی کسی کی جگہ نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ نشست خالی رہی تو حضرت امیر کبیر نے انگشت مبارک اٹھا کے فرمایا، این عشائی کجاست، یہ عشاء کی نماز پڑھنے والا کہاں ہے؟ یوں خواجہ سنگین شاہ عشائی ہو گئے۔
انہیں عشائی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آگے چل کر اسی عشائی خاندان سے ایک ایسے شاعر ابھرتے ہیں جن کے کلام کی خوشبو ابھی بھی برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے، ملا طاہر غنی، جنہیں ہم غنی کشمیری کے نام سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ دور ہے جب کشمیر میں سرکاری کام کاج اور دربار کی زبان فارسی تھی۔ کئی شعراء، علی مراد خان، فرہاد بیگ، مرزا داراب، جویا مشتری، اظہری اور اوجی نے اپنا نام بحیثیت شاعر خوب کمایا تھا، بلکہ سید میر یعقوب عرفی اور ان کے شاگرد حبیب اللہ نوشہری کا فارسی شاعری کے حوالے سے اپنا نام تھا۔ البتہ ملا طاہر غنی بحیثیت شاعر ان سب سے آگے نکلے اور ان کی زندگی میں ہی ان کی شہرت ایران تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی فارسی غزل میں ایک کشمیری تشبیہ استعمال کر کے ایک ایسی ہیجانی کیفیت پیدا کر دی کہ مشہور زمان صاحب ایران سے اس کا معنی جاننے کے لیے کشمیر پہنچتے ہیں۔ شعر تھا، موئے میان تو شدہ کرالا پن کر جدا کاسائے سرزتن، میرے محبوب کی کمر اتنی پتلی ہو گئی ہے جیسے کمہار کا داغا جس سے وہ برتن الگ کرتا ہے۔ بہرحال صاحب جو ہے کشمیر پہنچتے ہیں، غنی کشمیری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں دروازہ بند ملتا ہے۔ چند روز بعد جو ہے صاحب شکارے سے ڈل میں جا رہے ہیں تو ان کی نظر ایک اور شکارے پہ پڑی جس میں ایک بزرگ سا آدمی بیٹھا ہے اور ایک کشمیری لڑکی جو برتن مانج رہی ہیں ان سے مخاطب ہیں۔ کہتے ہیں، چون دست بکل آلودہ اے ماہ پنجہ آفتاب، یہ آفتاب جیسے ہاتھ کیوں آپ میلے کر رہی ہو؟ صاحب نے حیران ہو کر پوچھا، تو غنی کشمیری ہے؟ تو غنی نے کہا ہاں۔ صاحب نے کہا، واللہ اس طرح کوئی فل بدیا شعر نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد غنی کشمیری نے کہا انہوں نے کہ میں آپ کے گھر آیا تھا مگر دروازہ بند تھا۔ غنی نے جواب دیا، میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی جائیداد نہیں جو چور چرا سکے۔ ماشاءاللہ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو دروازہ بند رہتا، جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو دروازہ کھلا رہتا، میں ہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر جو ہے صاحب بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جب اس بات کا شہرہ مغل بادشاہ تک پہنچتا ہے تو مغل بادشاہ چاہتے ہیں کہ غنی کشمیری کو دربار میں لایا جائے، درباری کی حیثیت سے اپنا الچی بھیجتے ہیں۔ غنی کی طبیعت لاؤبالی تھی، وہ شہرت سے دور بھاگتے تھے۔ بار بار الچی کے آنے پہ طیش میں آ کر ایک دن غنی کہتے ہیں، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ غنی دیوانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے چند ہی روز بعد غنی واقعی دیوانہ ہو جاتا اور اسی حال میں رحلت پاتے ہیں۔ آگے چل کر اسی خاندان سے خواجہ غلام مصطفیٰ عشائی فتح قدل سری نگر سے تاپر پٹن ایک جاگیردار کے ہاں گرداماد ہو جاتے ہیں۔ جاگیردار کے پاس کوئی 3-4-5 ہزار کنال زمینیں تھیں، 5-6 بیگمات تھیں، لیکن نرینہ اولاد نہ تھی۔ تو خواجہ غلام مصطفیٰ عشائی کے ہاں صرف ایک اولاد ہوتی ہے، خواجہ غلام رسول عشائی، وہ میرے والد تھے۔ اے ڈیڈیکیٹڈ ڈیڈلی آنےسٹ بیوروکریٹ ورکہولک ایڈمنسٹریٹر۔ مجھے آپ نے پاپا کا ذکر کیا تو میں نے برف کا لحاف ایک کتاب ہے آپ کی، جی اس میں آپ نے اپنے پاپا کا ذکر کیا ہے، اگر تھوڑا سا عنایت فرماتی کیا لکھا آپ نے اپنے پاپا کے حوالے سے؟ پورا چیپٹر ہے والد کی رحلت پر۔ جی چنانچہ ہم لوگ عمرے سے لوٹے تھے تو اگلے روز ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جس سے زندگی خاموش نہ کر سکی وہ ICU میں چپ ہو گیا۔ مختصر سی نظم، تم جس دن پہ ناچ رہے تھے وہ رقاصہ موت نکلی، میں کس سے قدم ملاؤں۔ بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں۔ یہ جو مجھ میں سرسراتے ہو، کھنک سی بن کر مجھ میں گونجتے ہو، کیسے مانو تم نہیں ہو۔ نظمیں بھی دیکھیں، کعبہ کے گرد تمہارے ساتھ طواف کرنے والے تمہیں بھول نہیں پاتے، تم تو عمر بھر طواف میں رہے زندگی کے۔ جینے کے جتن میں تمہاری سانس کبھی نہیں پھولی، جینے کے جتن میں تمہاری سانس کبھی نہیں پھولی، ICU کے بیڈ پہ لگی مشینوں کے بیچ تمہاری سانس ٹوٹ رہی ہے۔ یہ بھی ایک مختصر سی نظم ہے۔ ڈاکیا ڈاک لایا، تمہاری موت نے اسے روکا نہیں، لیکن لفافے تمام خالی ہیں، کسی میں کچھ بھی نہیں، تمہاری موت نے میری آنکھوں کو بے بصر کر رکھا ہے، لفظ پہچاننے سے روک رکھا ہے۔ اس زمین نے تجھے کیسے نگل لیا جس کے سینے میں تم دھڑکتے تھے،
उस जमीन ने तुझे कैसे निगल लिया जिसके सीने में तुम धड़कते थे, जिसकी नसों में तुम दौड़ते थे फिरते थे, कैसे थम गए तुम उस जमीन में। हैरानी की काली धुंध मेरे वजूद में फैल गई है और बाग में सफेद गुलाबी जर्दी माइल शगुफे खिल रहे हैं। वो जंगली पेड़ भी जिन पर तुमने बबगोशा के पैबंद लगवाए थे खिले हुए महक रहे हैं तुम्हारे बाग में, जिसके एक कोने में तुम थम गए हो कब्र में। पापा जरा एक बार उठ के तो देखो, सूंघ के तो देखो। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मूड बना मेरा कि मैं आपकी कोई नज्म पढ़ूं, लेकिन थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। मैं आपकी चंद किताबों के हवाले से अपने सुनने वालों को बता दूं कि आपकी एक किताब है अकेली जी, 1993 में जी, पहली किताब है मेरी, उदय भारती नेशनल अवार्ड। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मैं सोचती हूँ मनबानी, और मनबानी के बारे में ये बता दूं अपने सुनने वालों को कि उसका कश्मीरी तर्जुमा हुआ है मनबावत के जी नाम जी, से, जो रहबर जो अफसाना निगार है। जी जी। मैं सोचती हूँ मनबानी, उसके बाद है एलिनेशन जी, उसके बाद है कैथोसिस, उसके बाद है मनबावत जी, उसके मन में जमी बर्फ जी, इश्क ख्वाब खुशबू जो 2020 में आई जी। उसके बाद भी कुछ है, उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करेंगे। मनबावत के बाद जो है मेरी आई थी, मनबावत के बाद मन में जमी बर्फ आई थी, उसके बाद इश्क ख्वाब खुशबू, ये हिंदी में है। फिर अंग्रेजी में आई थी द नोज़गे ऑफ नज़म्स, ये मुश्ताक बर्क साहब ने जो है ट्रांसलेट करी हुई है। फिर बर्फ का लिहाफ है, फिर बिटवीन टू स्टेशंस है, फिर मोहब्बत मौकूफ है, मेरी आखिरी किताब जो आई थी। कई जबानों में तर्जुमा हुआ जी है। जी जी। और अब तालीम के हवाले से भी बात होनी चाहिए। और अलीगढ़ का जो सफर था, हालांकि जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उस सफर के बारे में भी आपने शहरियार साहब जब वहां पर मिले तो क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, इब्तिदाई तालीम जो है वो मेरे गांव तापर पटन में हुई। एक प्राइमरी स्कूल था, चौथी जमात तक वहां पढ़ाई हुई। उसके बाद पास में ही एक गांव है पलहालन, वहां गर्ल्स मिडिल स्कूल से हमने 8th किया। फिर पलहालन ही से जो है बॉयज हाई स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। फिर वुमेन्स कॉलेज मौलाना आज़ाद रोड से मैंने ग्रेजुएशन की। 11th-12th में जो है मेरे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थे। उन वक्तों में पढ़ाई आम नहीं थी, कहीं कहीं कोई लड़की पढ़ती तो उसको ज्यादा से ज्यादा जब इजाजत मिलती तो MBBS के लिए कि ये जो है एक डिसेंट जॉब है। जी जी। तो घर का यही था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आर्ट की तरफ मेरा जो है पहले से था। मैं कुछ स्केचेस बनाती रहती थी, कुछ पेंट करती थी। फिर कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए। कॉलेज में ही जो है हमें पढ़ाती थी मिसेस नीरजा मोटो, अंग्रेजी पढ़ाती थी। जी जी। एक दिन क्लास में वो कहने लगी कि आप 2:30 बजे जो है कॉमन रूम में आ जाइएगा। तो जब मैं वहां पहुंची तो वहां नीरजा मोटू मैडम और जो है मिसेस हामदी कश्मीरी और प्रोफेसर MH जफर और मिसेस अंद्राबी बैठे हुए और चंद मुट्ठी भर लड़कियां हैं। कोई इंशाया पढ़ रही है, कोई खाका पढ़ रही है, कोई गजल पढ़ रही है। तो नीरजा मोटू मैडम मुझसे कहने लगी कि आप भी ऐसे कुछ लिख के लाइएगा, 15 दिन बाद फिर ये लिटरेरी मीट होगा तो उस दिन आप पढ़ेंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नज्म लिखी, बल्कि अब मैं नज्में लिखी हूँ, उस वक्त मैंने लिखी नहीं, एक नज्म बनाई। क्योंकि मैं उस वक्त स्केचेस बनाती थी तो चांद उन्वान रखा और एक स्केच मैंने खींचा जिसमें मैंने रंग की जगह जो है अल्फाज भरे। बहुत अच्छे। तो ये नज्म जब 15 दिन बाद मैंने पढ़ी तो सबको बहुत अच्छी लगी। और जो है कॉलेज मैगजीन जो वुमेन्स कॉलेज का था, अब भी होता होगा, पंपोश, तो उसमें मैं पहली बार छपी हूँ। उसके बाद इंडो पाक के जितने भी मोतबर जरीदे हैं साल साल से मैं उनमें छपती आ रही हूँ। चाहे वो लाहौर से नसीर अहमद नसीर का तस्तीर हो या अत्ताउल्लाह कासमी साहब का मौसर इंटरनेशनल, कराची से महमूद शाम का एतराफ हो कि अहमद हमीश का तश्कील, बॉम्बे से इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का शायर हो कि साजिद रशीद का नया वरक, दिल्ली से उर्दू अकादमी का ऐवान उर्दू हो आजकल हो, जुबैर रिजवी का ज़हन जदीद हो या सलाहुद्दीन परवेज साहब का इस्तियारा, कलकत्ता से फैसिन एजाज का इंशा हो कि शहनाज नबी का रहरवान अदब, राजस्थान से शीनकाफ निज़ाम का इस्तिफसार हो कि राजौरी से उमर फरहत का तफहीम, अलीगढ़ से अबुल कलाम कासमी का इमरोज हो कि श्रीनगर से वैशी सईद साहब का नगीना, साहित्य अकेडमी का इंडियन लिटरेचर हो या मीरास,
ان تمام جریدوں میں مسلسل کوئی 20 سال سے چھپتی آ رہی ہوں. دلی یونیورسٹی سے ایک ایم فل بھی مجھ پہ رادر میرے کام پہ ہوئی ہے اور کوئی پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے. گریجویشن کے بعد میں ایڈمیشن لیتی ہوں کشمیر یونیورسٹی میں پی جی میس کمیونیکیشنز اینڈ جرنلزم. تو وہاں ہم پہلا سیمسٹر تو ہو گیا, دوسرے سیمسٹر میں تھے تو بڑی خوشی ہم لوگ صبح میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی ٹیمپو ٹراولر, اس میں بیٹھ کے کہ آج ریڈیو کشمیر میں ہماری جو ہے کلاس ہے فاروق نازکی صاحب ساتھ. لیکن جو ہی ہم اندر داخل ہو گئے, ہمیں جو ہے بٹھایا گیا کانفرنس روم میں. نازکی صاحب جو ہی باہر آئے تو کہنے لگے آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیجئے. انٹروڈکشن کے ایک دم بعد کہنے لگے کہ کلاس آج نہیں ہوگی, کلاس کل ہوگی. آج جو ہے ابھی ہوم منسٹر کی بیٹی کڈنیپ ہوئی ہے جی. تو آج نہیں کلاس کل ہوگی. وہ کل آیا ہی نہیں. حالات بگڑتے گئے وہ کل نہیں آیا. حالات تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے جی. تو آپ نے سوچا کہ بلکہ آپ کے گھر والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو باہر بھیج دیں وہ زیادہ موافق رہے گا, زیادہ اچھا رہے گا. نہیں, یہ بھی بس اللہ تعالیٰ کا سب کرنا ہوتا ہے. یہ بھی اچانک ہو گیا. اٹ واز ناٹ ان اے پلانڈ وے. چنانچہ جس وقت میں گریجویشن کر رہی تھی کالج میں ایک میوزیکل کنسرٹ ہوا فیض احمد فیض پہ. یہ لکھا تھا مرحوم حامدی کشمیری صاحب نے جی. اس کا عنوان تھا شیشوں کا مسیحا اور ڈائریکشن تھی پران کشور صاحب کی. تو یہ زبردست کامیاب ہوا اس قدر کہ سب لوگ پوچھنے لگے یہ تو اسٹوڈنٹس لگ ہی نہیں رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ یہ پروفیشنلز نے کیا. تو اس وقت کے گورنر ایل کے جا صاحب تو انہوں نے اس وقت جو ہے ہمیں پارٹیسپینٹس کو جو ہے 10,000 کا چیک دے دیا. ان وقتوں میں 10,000 بہت بڑی بات ہوتی تھی جسے ہم نے ایک لٹریری سوسائٹی فیض سوسائٹی بنائی کالج میں. لیکن جس وقت اختتام کو یہ کنسرٹ پہنچا تو پران کشور جی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسٹیج سے نیچے لے آئے. اچھا. فرنٹ رو پہ بہت سارے گیسٹ باہر سے تھے تو فاروق نازکی صاحب کے پاس لے گئے. کہنے لگے شی از یور فیوچر وائس. اچھا جی. تو اسی وقت انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا. اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, وہ جو بچپن کا خواب تھا کہ میں ریزلٹس میٹرک کے پڑھوں گی ریڈیو سے, تو کوئی تو بات ہے. اور مجھے یہ لگا کہ میری آواز شاید موزون ہے براڈ کاسٹنگ کے لیے. پھر میں آ جاتی ہوں دوردرشن ریڈیو آڈیشن کے بعد میں نے خبریں پڑھنا شروع کر دیا. یہ علی گڑھ کے سفر سے پہلے. اچھا. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان دنوں ایک بلیٹن 4 بجے جاتا تھا, ڈیولپمنٹل بلیٹن دوردرشن سے. یہ پڑھ کے میں نکلتی ہوں تو جو ہی میں گھر پہنچی تو میں ابھی بیٹھی رہی ہوں تو دوردرشن سے ایک پیون آ جاتا ہے, عبد الرحمان اس کا نام تھا. یہ لفافے میں خط دیتا ہے مجھے. چائے پی کے یہ نکل جاتے ہیں تو پاپا پوچھتے ہیں کیا بات ہے. میں کہا پتہ نہیں. کہنے لگے نہیں کوئی تو بات ہے. جو یہ لفافہ کھولا تو وہاں ایک ڈیتھ تھریٹ ہے. اچھا. جی ہاں, کہ ہٹ لسٹ پہ جو ہے شبنم وجبیاری, شبنم اشائی اور راجیش رینا جو ای ٹی وی, خیر اب تو ای ٹی وی بھی نہیں رہا. تو ہاں, تو یہ لوگ نیوز ہاں یہ لوگ ابھی بھی خبریں پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہم نے منع کر رکھا ہے. یہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے. آج ہمیں شبنم اشائی کو مارنا تھا لیکن گرین لیس بینک کے سامنے انہوں نے جو ہے سڑک کراس کی. تو اب میرے والد صاحب کہاں کل کا انتظار کریں گے. تو ہمارے گھر میں ٹینکر ٹرکس ہیں تو انہوں نے اسی وقت ایک ٹینکر ٹرک منگوا کے مجھے سامنے بٹھا کے کہا کہ آپ جو ہے جا کے علی گڑھ میں بیٹھیے, علی گڑھ بہت سیف جگہ ہے, اور یہ خط وہاں کے وی سی کو دکھائیے. اچھا. وہاں جب میں پہنچتی ہوں تو محمود الرحمان صاحب وی سی تھے چونکہ ان کی سروسز کشمیر میں بھی رہی تھی. جب میں نے ان کو خط دکھایا تو کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو سیکورٹی بھی دے سکتے ہیں اور کسی ہاسٹل میں گیسٹ ہاؤس میں آپ رکھ سکتے ہیں. میں کہا نہیں, میں پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہوں گی. کہنے لگے پھر آپ اس خط کا ذکر ہی نہ کریں. صحیح. ادروائز جو ہے آپ کو سیکورٹی میں رہنا ہے, چوائس از یورس, آپ سوچ لیجئے. انہی دنوں میں نے البر کامو کو پڑھا تھا. یہ تو شیکسپیئر کا سنا ہوا تھا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اسٹیج پہ, لیکن البر کامو نے ایک بات کہی, گاڈ کریٹڈ دس یونیورس ان اے فٹ آف میڈنس اینڈ دین ہی فارگاٹ اباؤٹ اٹ. تو اس سٹیج پہ مجھے یہ بات بہت بھا گئی, چنانچہ کشمیر میں حالات ویسے تھے. میں کہا میں البر کامو پہ کچھ کروں. تو پتا چلا کہ مجھے پہلے جو ہے ایم اے فلاسفی کرنا ہے اور اس سے پہلے مجھے ایک پری ماسٹرز برج کورس, چنانچہ یہاں 10+2+2 تھا تو وہاں 10+2+3 آ گیا تھا. تو پہلے میں نے 1 سال برج کورس کیا, ماسٹرز کیا, ایم فل کی اور پی ایچ ڈی کی. یوں میری تعلیم
علی گڑھ سے تو اس سے پہلے کہ ہم براڈ کاسٹنگ کی بات کریں کہ اس کے بعد جب آپ یہاں آئیں تو آپ واپس براڈ کاسٹنگ میں آ گئی. جی وہ شوق وہیں پہ تھا, وہ شوق وہیں تھا, وہ خیال وہیں پہ تھا. حالانکہ مجھے ٹیچنگ بھی ملی علی گڑھ میں, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد مجھے علی گڑھ میں جاب بھی ملی. صرف علی گڑھ ہی میں نہیں, چونکہ میرا کام البر کاموں پہ تھا تو مجھے جرمنی میں بھی جاب ملی. لیکن من میں وہی ایک بات تھی, اپنا کشمیر اور یہ مائک. اور مائک کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ آپ نے کئی پروگرامز کیے ہیں. ہم یہاں پہ اپنے سننے والوں کو آپ کے ایک پروگرام کی جھلک سناؤ. پروگرام گزرا ہوا زمانہ سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے. ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں یادیں, سہانی یادیں, دیوانی یادیں. زمانہ گزر جاتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں, یادوں سے دل کے شہر زندہ ہیں. سامعین, یادیں ہم سب میں کہیں باقی ہیں. ہاں, یادوں کی اپنی ادائیں ہیں. کہیں یادیں تخلیقی قوت بن جاتی ہیں, کہیں یہ ہماری پلکوں میں آنسو بن کر آتی ہیں, تو کبھی تنہائیوں میں ساتھی بن کر سہلاتی ہیں. کبھی یہ لمحہ لمحہ ستاتی ہیں اور نگاہوں کو پیاسا رکھتی ہیں. لیکن یادیں محض بے چینیوں کا, فاصلوں کا سلسلہ نہیں, بلکہ یادیں ایک شگفتہ پھول کی مانند ہیں. جب یادوں کے چراغ کسی کی یاد میں جل اٹھتے ہیں, یادیں مایوسی میں امید کا جلتا ہوا دیا ثابت ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی یہ انسان کو سوچوں کے صحرا میں بھٹکا کر تھکا ڈالتی ہیں. لیکن ہم آپ کو یادوں میں تھکنے نہیں دیں گے, بلکہ محظوظ کرائیں گے یادوں جیسی یادگار موسیقی سے. واہ واہ واہ, یہ آپ کی آواز اور اس وقت جو پروگرام آپ نے ریکارڈ کیا تھا. تو براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کروں. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کئی پروگرامز آپ نے کیے, جی, نیوز ریلیٹڈ پروگرامز کیے, اور آپ نے پریزنٹیشن پروگرامز کیے, حتیٰ کہ آپ نے بحیثیت ڈیوٹی آفیسر بھی کام کیا ڈیوٹی روم میں. تو خیر, جو براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں افسری کرنا اچھا نہیں لگا. بالکل نہیں لگا, مجھے بھی نہیں لگا. مائک پہ بولنا اچھا لگتا ہے. تو پروگراموں میں کون سا پروگرام وہ ہے جہاں پہ لگا نہیں یہ شبنم کے لیے بنا ہے؟ ایک پروگرام ہوتا تھا گزرا ہوا زمانہ, وہ مجھی سے سٹارٹ ہوا تھا اور میرے خیال میں میرے بعد وہ بندی ہو گیا. انگمو جی ان وقتوں میں ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی, تو انہوں نے دن میں فوجی بھائیوں کا پروگرام سنا تھا. تو شام کے وقت جو ہے, میری اس دن نائٹ شفٹ تھی, میں کنسول پہ ہوں اسٹوڈیو 3 میں, تو انگمو میم آ گئے, کہنے لگے آپ کی سلیکشن زبردست ہوتی ہے. میں 60s کے گانے خود بھی بہت پسند کرتی تھی, تو ان گانوں کو لے کے کیوں نہ آپ ایک پروگرام الگ سے کریں. میں کہا ٹھیک ہے میم, جیسا آپ بتائیں گے. تو انہی کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ 60s کے گانوں پہ جو ہے کوئی پروگرام ترتیب دیا جائے. اور جب آپ یہ پروگرام پیش کرتی تھیں تو اس وقت یہ پروگرام چونکہ رات 10:30 بجے پیش ہوتا تھا, 10:30 سے 11, تو یہ ایک ماحول آپ ایسا کریٹ کرتی تھیں کہ جو سننے والے ہوتے تھے وہ تصور کی دنیا میں کھو جاتے تھے. بالکل, مجھے بہت سارے فون ملتے تھے اس پروگرام کے حوالے سے. بلکہ ایک دن ایسا ہوا, سنیل در صاحب ہمارے ڈیوٹی آفیسر باہر بیٹھے ہیں, جو ہی میں پروگرام کر کے نکلی, لائیو کرتی تھی میں, جو ہی میں پروگرام کر کے نکلی تو سنیل در صاحب کہنے لگے یہ فون ہے آپ کے لیے. میں گھبرائی, میں نے ہاتھ رکھا ریسیور پہ, میں کہا کوئی غلطی کی ہے پروگرام میں؟ کہنے لگے نہیں سنیے تو صحیح. تو جب میں نے سنا تو کوئی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ جس دنیا میں ہمیں لے چلی واپس کیسے آنا ہے. میرا ایک دم دل بیٹھا. پھر انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا, ہی واز DIG جیلز. لیڈ کلاس سنتا تھا یہ پروگرام. بالکل صحیح. میں واپس کیسے آؤں؟ تو یہ ایک دن کا واقعہ. تو اسی ماحول میں جو نغمے آپ پیش کیا کرتی تھیں, انہی میں سے کوئی نغمہ جو ہم اس وقت آپ کی چوائس پر پیش کریں. لتا جی کا وہ گیا ہوا رک جائے رات. ٹھہر جا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ضرور پیش کر. نشریات میں ہمارے ساتھی آپ سن رہے ہیں اپنے میزبان رشید نظامی کے ساتھ. آج کی ہماری جو گیسٹ, ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر شبنم اشائی, معروف براڈ کاسٹر اور ایک کوہ مشق قلمکار, شاعرہ. نظمیں آپ بہت زبردست لکھتی ہیں شبنم جی. ایک نظم میں پڑھ کے اپنے سننے والوں تک پہنچاؤں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. پچھلے انٹرویو میں بھی میں نے یہ پڑھی تھی, آج بھی پڑھوں گا. ذرا اپنے پیروں سے ہوا کے جوتے اتار, زمین کی محفل میں قدم رکھ, اور دیکھ تمہاری اڑان نے حیات کو آرزو سے کیسے خالی کر دیا ہے. ہوا کے جوتوں میں بے خبر پیروں نے کتنے پھول مسلے ہیں, کتنی اذیتوں کو جنما ہے. ذرا اپنے پیروں سے ہوا کے جوتے اتار اور دیکھ, ایک نگاہ محبت کو دیکھ, محبت کے سینے پر کندہ, اپنے جوتے کے نقش دیکھ, ذرا دیکھ دم بخود
محبت کو دیکھ. یہ نظم میں نے اس عورت کے لیے لکھی تھی جو باغی ہوئی جاتی ہے. عورتوں کو بہت حقوق ملے ہیں، غلط استعمال بھی ہو رہا ہے ان حقوق کا. تو یہ جو باغی ہوئی جاتی ہے عورت، اس کے لیے میں نے یہ نظم لکھی تھی. تو اگر میں یہ کہوں، ایک بار جب آپ نے چاند کو کاغذ پہ اتارا تھا، کیا وہی تحریک ملی آپ کو لکھنے کی یا کوئی اور وجہ بھی بنی؟ دیکھیے، آدم کو پیدا کیا گیا ہے اور ہوا کو اس کی پسلی سے نکالا گیا. یعنی میرے سوچنے سمجھنے، چیزوں کو دیکھنے کا وتیرہ جو ہے آدم سے مختلف ہے. لیکن ایک چیز جو مشترکہ ہے آدم اور ہوا کے، وہ ہے دکھ. دکھوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں. ہم سب کہیں نہ کہیں دکھوں کے پالنے میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. دکھوں کے پالنے میں ہم زندگی تو کرتے ہیں، لیکن جو تکلیف، جو ایذا ہمیں ملتی ہے، اس سے نجات پانے کی جو کوشش ہے، وہی شاعری ہے. اور پھر یہ جو دکھ ہوتے ہیں، یہ اپنے بھی ہو سکتے ہیں، پرائے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سماجی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں، اقتصادی بھی ہو سکتے ہیں، اور تنہائی کا بھی ایک دکھ ہوتا ہے. میں دراصل بچپن ہی سے تنہائی کا شکار ہو جاتی ہوں. یہی دکھ آگے بڑھ کر چل کر میری شاعری بن جاتا ہے. بڑے ہو گئے تو زندگی سے واسطہ پڑا، اور زندگی کا جو چہرہ میرے حصے میں آیا بہت بھیانک تھا. سو اپنے اندر جھانکنا شروع کیا، اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا، اور اپنے آپ کو سمجھنے کا بہترین وسیلہ جو ہے وہ شاعری ہے. دیکھیے، سقراط نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو سمجھنے میں جو ہے گزار دی، بلکہ وہ یہی مناجات کرتا رہا، یا باری میرے من اور بانی کا فرق مٹا دے، میرے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے. چنانچہ باطن میں ہی جو ہے ہمارے خیالات پنپتے ہیں، اور میرے باطن کا جو موسم ہے وہ نظم کا موسم ہے. عام لوگ جب آپ کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو عشائی خاندان کی ایک لڑکی، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ کی جو تحریریں ہیں پڑھتے ہیں تو ایک درد، اس درد کا احساس ان میں چھپا ہے. تو ایک خاص بات میں آپ سے پوچھوں گا. درجن پر کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، لیکن ایک خاص بات کہ کسی بھی نظم کا کوئی عنوان نہیں ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیے، ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، ہمارا کوئی نام نہیں ہوتا. پھر ہر سوسائٹی میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہمارے نام رکھے جاتے ہیں. انسان کے نام رکھنے اور نظم کا عنوان رکھنے میں مماثلت ہے. جیسے آپ کا نام آپ کی صفات کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتا، میرا نام میری صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی نظم کا عنوان جو ہے نظم کے کنٹینٹ کا احاطہ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. فار ایگزامپل، میری ایک نظم ہے: شب بھر رات میرے تھن چوستی رہی، پاؤ پھٹے ہی صبح کے سینے پہ سو گئی، میری بانج باہیں دن کے اجالے میں تنہائیاں سہلاتی ہیں. اگر مجھے نظموں کا عنوان دینا ہوتا تو اس نظم کا عنوان میں تنہائی رکھ دیتی. اور یہی نظم جب شکیل اعظمی کی نظر سے گزرتی ہے، انہیں نہ صرف اس میں تنہائی بلکہ ماں، بچہ، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. ایک پیپر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. یعنی قاری جو ہے آزاد ہے، اپنی قرات کے مطابق حظ اٹھاتا ہے وہ کسی بھی کریٹو چیز. سو اگر میں عنوان کے وسیلے سے نظم لکھوں، یعنی میں عنوان کے ماتحت رہوں گی، نہ کہ اپنے من کے، نہ کہ اپنے تخیل کے. غزل کی مستحکم روایت سے انحراف کر کے پابند یا آزاد نظم کے بجائے نثری نظم ہے کیوں؟ غزل میں احساسات و جذبات کا تسلسل ممکن نہیں، جبکہ نظم کا دامن بہت وسیع ہے. اور پھر میری الجھنیں، میرے مسائل، میری نثری نظم ہی کا جو ہے موضوع بن سکتی تھی. دوسرے یہ بھی کہ میں نے باقاعدہ کالج یا یونیورسٹی میں اردو ایز سبجیکٹ نہیں پڑھا ہے جہاں میں عروض سیکھتی، یا میرے اساتذہ میری غزلوں کی جیسے عام طور پر لوگ اصلاح لیتے ہیں، وہ سب میرے لیے ممکن نہیں تھا. میرا تخلیقی سفر صرف میرا اپنا ہے، صرف اپنا. کیا آپ فیمنسٹ ہیں؟ دیکھیے، میں ایک تخلیقی انسان ہوں. نقاد حضرات جو ہے مجھے کسی بھی خانے میں ڈال سکتے ہیں، مجھے میرا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، چنانچہ میری نظموں کے عنوان نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتی کہ خلش کا کوئی عنوان ہوتا ہے. میرے ہاں جو فیمنزم ہے اس کے اندر جذباتی جنونیت نہیں ہے، بلکہ جو مرد اور عورت کے رشتوں کی منطق ہے وہ میری شاعری میں ہے. اور میں اسی فیمنزم کو مانتی ہوں، نہ کہ اس فیمنزم کو جس نے عورت کے چہرے اور چرتر کو مسخ کیا ہے. میں نے عورت کو پیش کیا ہے، زندگی کا کرب پیش کیا ہے، زندگی کی تلخیوں کو پیش کیا ہے، حقیقتوں کو پیش کیا ہے، حالات کو پیش کیا ہے.
میرے ہاں آپ کو سب کچھ ملے گا. آئے دن یہاں کرفیو ہوتا تھا, میری کرفیو پہ بھی نظمیں ہیں. 2014 میں یہاں بھیانک سیلاب آیا, میری سیلاب پہ بھی نظمیں ہیں. 2019 میں عالمی وبا کووڈ پہ بھی میری نظمیں ہیں. ناقدین کا پتہ ہے کیا کہنا ہے آپ کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ شبنم کے ہاں تصوف ہے. دیکھیے, من کا تعلق ہی تصوف سے ہے. اگر آپ نے مجھے پڑھا ہے یا میری چیزیں آپ کی نظر سے گزری ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے ہاں لفظ من کا بہت استعمال ہوا ہے. بہت بلکہ میرے ہاں من کو, میری شاعری میں من کو مرکزی حیثیت جو ہے حاصل ہے. پھر میری آپ کتابوں کا نام ہی لے لیجئے. میری کتابوں کے جو نام ہے, من بانی ہے, من میں جمی برف ہے, یا کیتھارسس. کیتھارسس کا مطلب ہی تزکیہ نفس ہے, اور یہی تصوف کا بھی مقصد ہے. بلکہ میرا ماننا یہ ہے, میری شاعری وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تصوف پڑھا ہوگا. بالکل صحیح. براڈ کاسٹنگ کے بارے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا. وہ یہ کہ آپ پہلے جب آئی تو ایک نیوز کاسٹر کی حیثیت سے آئیں, اس کے بعد آپ تبصرے بھی پڑھا کرتی تھی, نیوز پڑھا کرتی تھی, اس کے بعد آپ نے بہت سارے پروگرامز کیے. جب ہم نیوز پڑھتے ہیں, نیوز کا اپنا ایک فلو ہے, نیوز کا اپنا ایک ٹیمپو ہے, اور تبصرے کا ایک الگ ٹیمپو ہے. اس کے بعد ہم پریزنٹیشن پروگرام کرتے ہیں, خاص کر وہ پروگرام جو ہم رات کے وقت پیش کرتے ہیں. آپ کی آواز میں ایک کرخت کی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, جو ایک تھرو ہونا چاہیے نیوز کے لیے وہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. تو آپ انصاف کیسے کرتی؟ دیکھیے, ہم اگر مائنس ٹیمپریچر میں نکلیں گے تو ہم اسی حساب سے کپڑے پہنیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم دھوپ میں نکلیں گے تو اسی حساب سے ہم جو ہے, ہمارا لباس دھوپ کے حساب سے ہی ہوگا. جس نوعیت کا پروگرام ہوتا تھا میں اسی حساب سے جو ہے وہ پروگرام پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی. اب یہ نہیں مجھے معلوم میں کس قدر کامیاب ہوئی ہوں, لیکن میرا یہی ہوتا تھا. دیکھیے, اس میں گانے چلتے تھے, یہ فلم بیسڈ پروگرام تھا, کیا کہتے ہیں اس کا, گزرا ہوا زمانہ. تو اس میں جو ہے ایک رومانٹک موڈ ہونا چاہیے تھا. بہت اچھے. اور جب نیوز جیسے میں شہربین بھی کرتی تھی, اس میں ایک اتھارٹیٹیونیس ہونی چاہیے آپ کی آواز میں. ایک اتھارٹیٹیونیس بہت ضروری ہے جب آپ نیوز پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. یہ تو میرے خیال میں اتنی سوجھ بوجھ تو ہر براڈ کاسٹر میں ہوتی ہے. براڈ کاسٹر یا شاعرہ, آپ کی پہچان کیا ہے؟ براڈ کاسٹنگ از مائی پروفیشنل, رادر واز مائی پروفیشنل آئیڈینٹی. اوکے. اور شاعری جو ہے میری تخلیقی شناخت ہو سکتی ہے, لیکن شاعری جو ہے وہ میرے نزدیک ایک آلٹرنیٹو ہے زندہ رہنے کا. یہ ایک طرح کا بفر ہے عام زندگی اور موت کے درمیان, ایک پردہ ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں جمے رہنے کا من بنا دیتا ہے. یعنی زندگی اور موت کے بیچ ایک سایہ سا ہے, وہ جب بھی ڈھلتا ہے میں دھوپ جیسی نظم سینک لیتی ہوں. ماشاءاللہ. شبنم جی, جب ہم نے آپ کے ساتھ پہلا انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ سروس میں تھیں. بالکل. تو اس وقت آپ ایک اسٹوڈیو سے نکل کے دوسرے اسٹوڈیو میں آ گئے. اس وقت ہم نے آپس میں بات کی تو ریلیور پر بات اٹھی. کبھی کبھار ہمیں دیر ہو سکتی ہے جو ہمارا ریلیور ہو یا جو انتظار کر رہا ہو, یا ہم کسی کے ریلیور ہوتے ہیں. تو آپ نے اس وقت ایک نظم لکھی تھی جب آپ یہاں آئی تھی, تو آپ کے کلیگ نے اس طرح سے برتاؤ کیا, آپ ایک نظم سوچ رہی تھی تو آپ نے اسے کہا کہ توڑ دی نظم, توڑ دی تم نے, اور اس کو کنٹینیو کیا. وہ زبردست نظم اس وقت آپ نے اس پروگرام میں, میری انٹرویو میں آپ نے وہ سنائی تھی ہمیں. توڑ دی نظم, توڑ دی تم نے, توڑ دی نظم, توڑ دی تم نے. پاؤ پھٹے ہی میرے ساتھ چلی تھی, ٹریڈ مل پہ دوڑ رہی تھی میرے ساتھ. آٹا گھونتے گھونتے سل بٹے پہ مسالہ پیستے ہوئے کچن سے بھی ساتھ نکلی تھی میرے. شاور لیتے ہوئے سانسوں میں چھپایا تھا میں نے اسے, شرنگار کرتے ہوئے ہونٹوں کو اسی کے رس سے رنگا تھا میں نے. ناشتے کی میز پر میرے ساتھ وہ بھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی, سفر میں بھی ساتھ چلی تھی میرے. دریا پار کرتے ہوئے کشتی میں میرے سنگ ڈول رہی تھی, دفتر میں بھی میری انگلی پکڑے زینا زینا چڑھی تھی. توڑ دی نظم, توڑ دی تم نے, شام دفتر سے کس کے سنگ گھر جاؤں گی, توڑ دی نظم, توڑ دی تم نے. یہ جو آپ نے پہلے ہی ایک کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری لاسٹ کتاب ہے, وہ کون سی کہی آپ نے؟ جی, لاسٹ جو میری کتاب آئی تھی وہ 23 میں آئی تھی, اس کا نام ہے محبت موقوف ہے. محبت موقوف ہے. محبت کی موقوفی جو ہے یہ ایک اجتماعی المیہ ہے کہ مذہبوں, قوموں, تہذیبوں, حتیٰ کہ خاندانی رشتوں سے بھی محبت کا ازلی عنصر غائب ہوتا جا رہا ہے. پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟
محبت کی گمشدگی میں ہمارے تمام ویلیوز زائل ہو رہے ہیں، اور جو واحد ویلیو ہمارے پاس بچتا ہے وہ ہے پیسہ۔ میری ایک نظم ہے، تم اپنے تھان نہ کھولو وہ اداسیاں ناپ رہے ہیں، تم اپنے تھان نہ کھولو وہ اداسیاں ناپ رہے ہیں، غموں کی خوشبو سونگ رہے ہیں، مشک نافع لے آئی ہے انہیں مشک نظم تک۔ تم اپنے تھان نہ کھولو وہ اداسیاں ناپ رہے ہیں، غموں کی خوشبو سونگ رہے ہیں، مشک نافع لے آئی ہے انہیں مشک نظم تک۔ یہ مشک من کی سندل سے نہلائی وہ بھاپ ہے جو جگر کے زخم کہن سے اٹھی ہوئی ہے۔ یہ مشک 400 سال پرانی کنوج کی عطر سی ہے، نہ کہ 4 گھنٹے میں بنے ان پھولوں سی جس سے تمہارے تھان بھرے ہوئے ہیں۔ یہ مشک اداسی و غم کے تانے بانے میں مہک رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو اسی نظم پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شبنم مشائی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا، یاد کیا۔ نہیں، ہم تو آپ کو یاد کرتے۔ یہ جو آپ کی تحریریں ہیں نا جی، یہ انہوں نے آپ کو امر بنا دیا ہے۔ آپ کو کون یاد نہیں کرے گا؟ جب آپ کی تحریر سامنے آ گئی آپ یاد آتی ہیں، آپ کا کوئی پرانا پروگرام چلا تو آپ یاد آتی ہیں۔ آپ اس وقت یہاں آئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سننے والوں سے اور آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔